الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فضلت على الأنبياء بست وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر و فریب اور اس کی تدبیریں اور الزام تراشیاں اور جیل میں آپ کا قید ہونا اور اس کے بعد آپ کے دربار جیل میں بادشاہ کے 2 قیدی، 2 ساتھی، 2 خادم آپ کے ساتھ اس جیل میں آپ کے مکین بنتے ہیں۔ پھر میرا اللہ اس نقشے سے آپ کی عزت کے تاج کو چمکاتا ہے اور جیل کے 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں۔ ایک قیدی کا خواب تو یہ ہے انی ارانی عاصر فوق رأسی خبزا، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ کے دے رہا ہوں، اور دوسرا قیدی یہ کہتا ہے کہ مجھے تعبیر دیجئے اس خواب کی کہ میں نے اپنے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا اور تمہاری روٹی بعد میں آئے گی، کھانا بعد میں آئے گا، لیکن تعبیر تمہیں میں پہلے بتا دوں گا۔ تعبیر سننے کے لیے دونوں قیدی بےتاب ہیں۔ اس دور میں تعبیروں کی حقیقتوں کی طرف لوگ جایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ساحر بھی تھے، جادوگر بھی تھے۔ کوئی خواب آتا، بادشاہ کو فکر مندی پیدا ہو جاتی تھی اور تعبیرات تلاش کرنے کی طرف لگتا تھا۔ چونکہ یہ قیدی بھی اس بادشاہ کے دربار میں رہ چکے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ خواب جب بھی آئے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے بھی تعبیروں کو پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام کے یہ سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف ان کے سامنے بیٹھ گئے، ایک پیغمبر کے حسن کو دیکھتے گئے، لیکن پیغمبر نے انتظار نہیں کیا، پیغمبر نے وقت ضائع نہیں کیا، پیغمبر نے غنیمت سمجھتے ہوئے ان 2 قیدیوں کو دین کی تعلیم دی، اور دین کی تعلیم سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے پہلا یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کا ان قیدیوں سے تعارف کروا رہا ہے، اپنی زندگی کا ان قیدیوں سے تعارف کروا رہا ہے۔ اور تعارف یہ ہے، اے قیدی بھائیو، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت میں ایمان نہیں لاتے، میں ان سے دور ہو چکا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے والدین ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کو تسلیم کیا ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے شرک جائز نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، میں توحید پر ہوں، یہ میرے اللہ کا بھی فضل ہے۔ وعلی الناس، اور لوگوں پہ بھی اللہ
اللہ کا فضل ہے جو توحید سے پاک ہیں، غیروں کو سجدوں سے پاک ہیں، غیروں سے سوال کرنے سے پاک ہیں، غیروں کو خدا بنانے سے پاک ہیں، غیروں کو خدا سمجھنے سے پاک ہیں، جو توحید پہ قائم ہو جائے۔ میں بھی توحید پر، میرے والد بھی توحید پر، ان کے والد بھی توحید پر، ان کے والد بھی توحید پر، اللہ کی قسم میں بھی اس توحید پر قائم ہوں۔ لیکن مصر کے اندر تو شرک عام ہو چکا ہے، اس کی صفوں میں شرک، اس کی عوام میں شرک، اس کی پبلک میں شرک، اس کے قیدیوں میں شرک، اس کے بادشاہوں میں شرک، یہاں تک کہ مصر میں اس وقت گائے کی عبادت کی جاتی تھی اور گائے کو خدا سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل ہندو گائے کی عبادت کرتا ہے اور گائے کو بڑا سمجھتا ہے اور گائے کی تعظیم کرتا ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم کہتے ہیں گائے تو ہماری خوراک ہے اور اس کا خالق اللہ ہمارا اللہ ہے۔ دنیا کی مورتیاں، یہ دنیا کی جھنڈیاں، یہ دنیا کے بت خانے، یہ دنیا کے شراب خانے، یہ دنیا کی لہو و لعب، یہ تو سب ایک چیزیں ہیں۔ ہمارا تو خالق وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ حضرت یوسف نے ان سے یہ دعوت دی کہ میں شرک چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم ہو چکا اور میں اپنے والد کی توحید کا تذکرہ کر رہا ہوں، دادا کی توحید کا تذکرہ کر رہا ہوں، پردادا کی توحید کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میرا تعارف اگر ہے تو وہ یہ ہے، میں نے ایک اللہ کو مانا ہے۔ میرا تعارف اگر ہے تو وہ یہ ہے، جب زلیخا نے میرے اوپر تہمت لگائی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے گھر سے ایک بچہ اٹھ کر میری پاک دامنی کی گواہی دے چکا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف کی براءت اور حضرت یوسف کی پاک دامنی اور آپ کی عفت اور آپ کی عزت کی جس نے گواہی دی تھی وہ زلیخا کے چچا کا بیٹا تھا، وہ اس خاندان کا تھا، اسی میں سے اٹھا تھا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمانیات کو، نبوت کو، رسالت کو، چمک کو، حق کو، عزت کو، تمام چیزوں کو دو ٹوک لفظوں میں دلائل سے واضح کر کر یوسف علیہ السلام کے مرتبہ کو بڑھانے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ لیکن اس بچے کو دل میں یہ بات ڈالنا اور اس بچے کے پاس ان دلائل کا آ جانا اور اس بچے کا بادشاہ کے سامنے گفتگو کرنا اور اس بچے کا نڈر ہو کر گفتگو کرنا، جبکہ اپنے چچا کے سامنے جو کہ بادشاہ بھی ہو، جو کہ وہاں کا طاقتور بھی ہو، وہاں کا حکمران بھی ہو، لالچ دے کر بھی بچوں کو چپ کروا سکتا تھا، لیکن اس بچے نے جو اس کے چچا کا بیٹا تھا اس نے کھڑے ہو کر حضرت یوسف کی نبوت کی گواہی دی۔ یاد رکھنا، نبی کی حفاظت اور نبی کی امت کی حفاظت، رسول کی حفاظت اور رسول کی امت کی حفاظت حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ عزتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ اللہ کبھی ان کو ذلیل ہونے دیتا ہے، نہ اللہ کبھی ان کو تباہ ہونے دیتا ہے۔ اللہ ان کی لاج رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی ہر وقت تو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ جس کے ماں باپ بھی مشرک ہو جائیں، ارے جس کے خاندان بھی مشرک ہو جائیں، جس کا سارا طبقہ ہی مشرک ہو جائے، وہاں پر ایک آدمی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ دو قیدی یوسف کی دعوت کو سن رہے ہیں۔ ایک قیدیوں، میں اس طبقے کو چھوڑ چکا ہوں جس نے شرک کیا، قبر پرستیاں کی اور قبروں پہ جا کر اس نے سجدے کیے، زندوں کے بجائے اس نے مردوں کی عبادت کی، زندوں کے بجائے اس نے مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا، جو سانس نہ لے سکے، جو گفتگو نہ کر سکے، جو ہاتھ نہ ہلا سکے، جو تقسیم نہ کر سکے، جو آرڈر نہ کر سکے، جو قلم سے نہ لکھ سکے، جو پانی نہ پلا سکے، جو دودھ نہ لا سکے، جو روٹی نہ لا سکے، جو آنکھ نہ کھول سکے، جو کسی کو پہچان نہ سکے، جن کے اندر رگوں میں خون نہ دوڑے، جن کے اندر کوئی چیز نہ ہو، مٹی کو ماں سمجھ کر اس کے اندر آرام سے لیٹ جائے، ان کی قبروں پہ ان کو خدا سمجھنے والے اور ان کو مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرنے والے۔ یوسف کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ لہذا یا صاحب السجن، اے قیدیوں، اے میرے دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی خدا اونچے ہوتے ہیں یا ایک خدا اعلیٰ ہوتا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے تو ان کو خدا بنایا جن کو خدا تمہارے ماں باپ نے بنایا۔ ما انزل اللہ علیکم من سلطان، کوئی اس پر دلیل نہیں کہ وہ
الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قیدیوں کی دعوت، قیدیوں پر ایمان کی محنت، قیدیوں پر رسالت کی دعوت، قیدیوں پر نبوت کی دعوت۔ خدا کی قسم، جس طرح ابو بکر صدیق میرے آقا کے ساتھ بیٹھ کر غار ثور میں نبی کے علم سے، نبوت سے، حکمت سے، نورانیت سے، دلائل سے، قرآن سے، حدیث سے، ہر چیز سے مستفید ہوتے جا رہے تھے، اس طرح یہ قیدی بھی آج یوسف علیہ السلام کے دلائل سے اور ان کی نبوت سے اور ان کی رسالت سے اور ان کے حسن سے، ایک نور نبوت تھا، ایک نور علم تھا، ان دونوں سے ان قیدیوں کو حضرت یوسف نے مستفید کیا، جو کہ بادشاہ کے دربار میں تھے۔ بادشاہ بھی گناہگار تھا، وزراء بھی گناہگار تھے، ہر وقت رنڈیاں ہوتی تھی، ہر وقت شہزادیاں ہوتی تھی، ہر وقت نوکرانیاں ہوتی تھی، ہر وقت شراب کی محفلیں ہوتی تھی، ہر وقت سجی محفلیں ہوتی تھی۔ اس صحبت میں رہا ہوا قیدی کس نظریے کا مالک ہو سکتا ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام اس پر ایمان کی محنت کر رہے، ایمان کی محنت۔ یا صاحب السجن، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے قریبی لوگوں، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، کفر کی وجہ سے نفرت نہیں، نفاق کی وجہ سے نفرت نہیں، میں تمہیں اپنے دین کی دعوت سے یہ امید پیدا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے گا اور جیل کی کوٹریوں میں یوسف کی محنت تمہیں ایمان لائے گی۔ دعوت، یا صاحب السجن، دین کی دعوت ہو گئی، قیدیوں نے تسلیم کر لیا، ایک اللہ بہتر، ایک خدا بہتر، ایک کو سجدہ کرنا بہتر، ایک سے مانگنا بہتر، ایک کو دیکھنا بہتر، ایک کے دیے ہوئے کو لینا بہتر، ایک اللہ ہے، ایک حسن ہے، ایک ہی جمال ہے، ایک ہی کمال ہے، ایک ہی مظہر ہے، اوپر دیکھیں تو وہی ہے، نیچے دیکھیں تو وہی ہے، دائیں طرف دیکھیں تو وہی ہے، بائیں طرف دیکھیں تو وہی ہے، سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، کمائی کی دعوتیں بھی دیتا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ، دنیا کے سرسبز و شادابیاں، نہر و انہار، اشجار و احجار، یہ تمام سمندر، یہ تمام دریائیں، یہ آبشاریں، یہ دنیا کے اندر حسن اور یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ لہویات، یہ لعبیات، یہ سونا زیور، یہ جواہر، یہ تجارت، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک اللہ کے پاس ہیں، ایک اللہ دیتا ہے، ایک سب کچھ کرتا ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ جب ان قیدیوں نے حضرت یوسف پہ کلمہ پڑھا، حضرت یوسف پہ کلمہ پڑھا۔ نبوت فارغ نہیں بیٹھتی، آج ایمان کی دعوت سے شرماتے ہیں، بازاروں میں دعوت دینے سے کتراتے ہیں، ماں باپ کو دعوت دینے سے کتراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا، جن کے والد نے بتوں کی پوجا کی، کیا کہا تھا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جی آپ میرے والد ہیں لیکن ہیں آپ گمراہ، ہیں آپ تباہ، آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ ادب اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن دین کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ، توحید کا مسئلہ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اس پہ سمجھوتا نہیں، کوئی اس پہ نظام نہیں، کوئی اس پہ معاملات نہیں، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی غیر سنجیدہ باتیں ہیں۔ دعوت ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے قیدی سامنے، وہ بھی سامنے، نبوت کی آوازیں ان کے کلیجوں پہ لگی، ان کے دل پہ لگی، آپ کا چہرہ، آپ کا حسن، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت، تمام کی تمام چیزیں انہوں نے تسلیم کر لی۔ آپ امام بنتے ہیں، وہ مقتدی بنتے ہیں، آپ استاذ بنتے ہیں، قیدی شاگرد بنتے ہیں، آپ سکھانے والے ہیں، قیدی سیکھنے والے ہیں، صبح و رات کوئی اور بندہ نہیں جس کو آپ دعوت دیں۔ آپ کی دعوت ان دو قیدیوں کے لیے ہے، اور قیدیوں کو دعوت دیتے دیتے یوسف علیہ السلام نے ان کو ایمان کی ترغیب دی، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یوسف نبی اللہ، اس طرح انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فرمایا اب تمہیں میں خواب کی تعبیر دوں گا، اب تمہیں میں خواب کی تعبیر دوں گا۔ وقت کو ضائع نہیں کیا، جیل کی زندگی کو منحوس نہیں سمجھا، جیل کی زندگی کو بربادی نہیں سمجھا، جیل کی زندگی کو جنت کی پٹری پہ چڑھا دیا، جیل کی زندگی کو کلمہ سے منور کر دیا، جیل کی زندگی میں دو مسلمان عطا ہوئے۔
ظاہر میں بھی ہو. آج امت بازاروں میں ہے, آج امت کئی جگہوں پہ ہے, آزادی میں بھی ایمان کی محنت نہیں کر رہی, آزادی میں بھی شعبہ دین سے دور جا رہی ہے, آزادی کے اندر بھی کچھ نہیں کر رہی, وہ قید میں رہ کر بھی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ دعوت دے دو. حضرت علی کا فرمان ہے, ایک بندہ تیری وجہ سے ہدایت پہ آ جائے تو اللہ کی قسم مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. دعوت دی, مسلمان ہو گئے, تعبیر کا وقت آیا, فرمایا سامنے بیٹھ جاؤ, سامنے بیٹھ جاؤ. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے میرے دو دوستو, ایک کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ شراب کا پیالہ اپنے بادشاہ کو پلاتا رہے گا, جس طرح وہ پہلے پلاتا تھا اس طرح اب بھی پلائے گا, اور خدا اس کو قید سے نجات عطا فرمائے گا, اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے گا, اور اس کی نوکری بحال ہو جائے گی, اور اس کی ملازمت بحال ہو جائے گی. یہ تو ہو گیا. دوسرا جو قیدی تھا, جس نے کہا تھا کہ میں نے روٹیوں کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اور پرندے اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں, اس قیدی سے آپ نے فرمایا دیکھ تیری تعبیر یہ ہے کہ تجھے بادشاہ سزائے موت دے گا اور تجھے پھانسی پہ چڑھائے گا. اور اس دور میں پھانسی کا اصول یہ تھا کہ جب تختہ دار پہ لٹکاتے تھے تو شرک کا میدان تھا, وہیں پہ لٹکا رہتا تھا, پرندے آ کر نوچ کر کھا جاتے تھے, کبے آ کر نوچ کر کھا جاتے تھے. اللہ کی قسم دیکھو اس امت میں جب کوئی مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی قسم کیا اکرام ہے. جاؤ سفید کفن لے کر آؤ, جب کوئی مسلمان چلا جائے جاؤ اس کو غسل دلواؤ, جب کوئی مسلمان چلا جائے جاؤ ایک چارپائی لے کر آؤ, جب کوئی مسلمان چلا جائے جاؤ بھائی اس کو لٹا دو, جنازے کو تیار کر دو, خوشبوئیں لگا دو, ہر چیز لگا دو, آ جاؤ. سارے علماء بھی آئیں, قرہ بھی آئیں, حفاظ بھی آئیں, اولیاء بھی آئیں, صوفیاء بھی آ جائیں, اور اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نماز جنازہ پڑھو. یہ اس کی عزت, اس کا اکرام ہے. پھر آگے چلو, آج چلتا ہے اس کو کندھا دو, سر پہ اٹھا لو, کندھے پہ اٹھا لو. عالم کے دل میں حدیث ہے لیکن مومن کا جنازہ تو کندھے پہ اٹھا, قرآن والے کے دل میں قرآن ہے لیکن مومن کا جنازہ تو کندھے پہ اٹھا, حدیث والے کے دل میں حدیث ہے لیکن مومن کا جنازہ تو کندھے پہ اٹھا. اور امام بخاری کا جس وقت جنازہ اٹھا تو علماء کی جماعت اتنی تھی کہ خدا کی قسم وہ جگہ تنگ پڑ گئی اور ہر ایک بندہ چھوڑنے پہ تیار نہیں تھا, اور یہ کہتا تھا اللہ کا شکر ہے آج میرے کندھوں پہ کسی حدیث والے کا جنازہ ہے, کسی قرآن والے کا جنازہ ہے, کسی ایمان والے کا جنازہ ہے, کسی اور چیز کا جنازہ ہے. قیدی کی بھی عزت ہے, قیدی کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے, قیدی کے ساتھ بھی نیک معاملات ہیں, قیدی کے ساتھ بھی ایمان ہے, قیدی کے ساتھ بھی اسلام ہے. آج کتنی عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنی والدہ کو, اپنے والد کو, بیٹے کو, نواسے کو, پوتے کو, رشتہ دار کو, نمازی کو, عالم کو, محدث کو, مفقہ کو آپ لے کے جا رہے ہیں, کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. عجیب منظر ہوتا ہے. اللہ کی قسم جب کوئی آتا ہے تو استقبال نہیں, جب کوئی جاتا ہے تو کیسا استقبال ہوتا ہے, جب کوئی جاتا ہے تو کیسا پروٹوکول ہوتا ہے, جب کوئی جاتا ہے تو کیسے اٹھایا جاتا ہے. اور نبی نے فرمایا میرا امتی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر, رو رو کے مانگ, رو رو کے مانگ, رو رو کے مانگ. آج تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کر سکتا. اس کی آوازیں بند, اس کی تلاوت بند, اس کی قرات بند, اس کا سب کچھ بند. یہ عزت ہے میرے بھائیوں, ہم سب کو نصیب ہو جائے. مرنا تو ہم نے ہے, راکھ بن کے جانا ہے. دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے, اور خدا کی قسم یہ عزت سکھانے والا بھی ایک کوا ہے. یاد رکھیں حابیل و قابیل کی سب سے پہلی قبر جو بنی تھی اس وقت سب سے پہلے کوے نے زمین کو کھریدا تھا اور مسلمان کو زمین کے اندر دفنایا تھا, اور دنیا کے اندر اس سنت کو جاری کیا گیا ہے. مگر اس وقت حضرت یوسف کے دور میں افوس بادشاہ تھا جس کا یہ کردار تھا, جس کی بیوی زلیخا تھی, جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے, جس نے یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن ان بدبختوں کے دور میں قیدیوں کو درختوں پہ لٹکا دیا جاتا تھا. ارے جانور کھا جاتے تھے, کتے بلوں کے آگے ہڈیاں گر جاتی تھی, کوے نوچ جاتے تھے, سب کچھ کر لیا جاتا تھا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ, تم اپنے مردے کو
دفن کرو، تمہیں سنگ مرمر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کچی مٹی میں دفن کرو، یہ سچی ماں ہے، اللہ کی قسم یہ حفاظت کرے گی۔ آج کل مسلمان کہیں کمرے بنا دیتے ہیں، سنگ مرمر لگا دیے، خوشبو رکھ دیے، مٹکے رکھ دیے، گڑے رکھ دیے، خوشبوئیں رکھ دی، عطر رکھ دیے، پھول رکھ دیے، گلاب رکھ دیے، سب کچھ رکھ دیا، ہزاروں واٹ کے بلب چلا دیے، سب کچھ کر لیا، اس روشنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا کی قبر کچی ہے، آپ کے صحابہ کی قبر کچی ہے، یقین نہیں آتا تو جاؤ، اگر اللہ کی قسم پہاڑ لگانے پتھر لگانے جائز ہوتے تو میرے آقا کی قبر پر حضرت عمر جیسا عاشق اور عثمان غنی جیسا عاشق اور فاطمہ جیسی عاشقہ بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سونے کے پہاڑ لگا دیتی، اگر وہ نہ لگاتے تو جبرائیل لگا دیتا، میکائیل لگا دیتا، اسرافیل لگا دیتا، اسرائیل لگا دیتا، ساری کائنات کے فرشتے جو اندر باہر دیکھ سکتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں سے میرے آقا کے روضہ کو چمکا دیتا، سارا سونا وہاں لگتا، ہیرے وہاں لگتے، جواہر وہاں لگتے، عطر وہاں لگتی، خوشبوئیں وہاں لگتی، پھول وہاں لگتے، سب کچھ ہوتا، لیکن آقا کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے نور نبوت سے ساری کائنات کو حسن مل رہا ہے۔ دیکھا نہیں ہے آپ نے روضہ پہ جو جاتا ہے اس کا چہرہ واپس آ کے دیکھنا ذرا، جو جاتا ہے اس کا چہرہ واپس آ کے دیکھو تو صحیح، اس میں نورانیت ہے، اس میں ایمانیات ہے، اس میں اسلامیات ہے، اس کا لہجہ، اس کے اخلاق، اس کی تمام چیزیں بدلی۔ یہ رسول اکرم علیہ السلام کا نور نبوت ہے، جو وہاں جاتا ہے خدا اس کی تاثیر دے کر اس کو واپس بھیجتے ہیں، اگر طلب کی نیت سے جائے، اگر ایمان کی نیت سے جائے۔ مگر اس وقت عزیز مصر کے دور میں وہاں پر لاشیں لٹکتی رہتی تھی، سب کچھ ایسے ہو جاتا تھا۔ حضرت یوسف نے دوسرے قیدی سے فرمایا کہ تیری تعبیر یہ ہے کہ بھائی تجھے سزا ہو جائے گی اور تیرا بادشاہ تجھے پھانسی دے گا اور تو اس طرح لٹک جائے گا اور پرندے تیرے سر کو نوچ کے کھائیں گے، تیری ہڈیوں کو نوچ کے کھائیں گے، تیرا سب کچھ یہ کر کے جائیں گے۔ خدا کی قسم وہ امت اور یہ امت، عامر بن فہیرہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جب دشمنوں نے آپ کی لاش کا مسئلہ کرنا چاہا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آ کر عامر بن فہیرہ کی لاش کو دشمنوں سے بھی، جانوروں سے بھی، کووں سے بھی، چڑیوں سے بھی، ہر چیز سے بھی بچایا اور آسمان پہ اٹھا کر لے گئے اور وہاں پر غسل دیا، وہاں پر کفن دیا، وہاں پر جنازہ ہوا، وہاں پر تدفین کر دی گئی۔ اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، بتایا گیا کہ تیرا صحابی ہے، تیرا امتی ہے، قاری قرآن ہے، حافظ قرآن ہے، تیرا ہجرت کا سفیر ہے، تیرا ہجرت کا رفیق ہے، اور ہجرت میں یہ وہی غلام تھا جو ابو بکر نے میرے نبی کو دیا، اور اس کو اعزاز اللہ کے نبی نے یہ دیا کہ خدا کی قسم اس وقت سراقہ آ کر کہتا ہے مجھے ایک خط لکھ کر دو کہ تم میری حفاظت کرو گے، مجھے کچھ بھی نہیں کہو گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں تجھے ضمانت بھی دیتا ہوں، امان بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تحریر کر کے دو، مجھے لکھ کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری طرف سے خط لکھے گا عامر بن فہیرہ، میری طرف سے کاغذ اس کو دیا جائے، قلم اس کو دیا جائے، میرا نمائندہ یہ ہے، میرا صحابی یہ ہے، میرا اس وقت نائب یہ ہے، میں جو اس کو کہوں یہ لکھتا جائے۔ اس کی تحریر جو ہے وہ صداقت کا ثبوت ہے، اس کا کاغذ صداقت کا ثبوت ہے، اس کی ضمانت ضمانت ہے، اس کی گارنٹی گارنٹی ہے، اس کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اللہ کی قسم وہی عامر بن فہیرہ تھا جس کی لاش کو جس وقت دشمنوں نے چاہا کہ ہم اس کو پھینک دیں کتوں اور جانوروں کے آگے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ اٹھا کے آسمان پہ لے آؤ۔ نظام ہے، قرآن پڑھنے والا عورت ہے، اس کا نظام عورت ہے۔ قیدی سے جب یہ کہا گیا تو وہ پریشان نہیں ہوا اور کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اے یوسف تو نے مجھے تعبیر بھی بتا دی، اور اے یوسف تو نے مجھے مرتے ہوئے دیکھا تھا، تجھے پتا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے تو نے مجھے بالکل چھوڑا نہیں، تو محنت کرتا گیا، کلمہ پڑھاتا گیا، ایمان سکھاتا گیا، سب کچھ مجھے سکھاتا گیا۔ تیرا شکر ہے بادشاہ مجھے سزا تو دے لیکن میں توبہ کر چکا، بادشاہ مجھے سزا تو دے لیکن میں کلمہ پڑھ چکا، بادشاہ مجھے سزا تو دے لیکن جیل کے اندر تیری رفاقت، تیری صحبت اور نبوت کے آثار اور تیرے علم کے خزانے آج میرے نور کے اندر داخل ہو گئے، میرے دل کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب مجھے مرنے کی کوئی فکر نہیں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سے بڑا محروم بدبخت وہ ہے
سکتی، یہ لوٹ نہیں سکتی۔ جو مرتد ہو چکا جہنم میں ہمیشہ، جو صحابہ کو چھوڑ چکا جہنم میں ہمیشہ، جو نبی کو چھوڑ چکا جہنم میں ہمیشہ، جو قرآن کی گستاخی کر گیا جہنم میں ہمیشہ، جو ماں باپ کی گستاخی کر گیا جہنم میں ہمیشہ، شراب پی کے توبہ نہیں کرتا، زنا کر کے توبہ نہیں کرتا، منافقوں کے صفوں میں بیٹھتا ہے، جہنم میں ہمیشہ چلا جاتا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ہاں قیدیوں کی بھی کتنی بڑی دعوت، قیدی کلمہ پڑھا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ کی طرف سے جب طلب کیا گیا تو اس کو جیل میں پھانسی دے دی گئی، اور جو دوسرا قیدی تھا اس کو نجات عطا ہو گئی، اور اس نے دروازے میں بیٹھ کر کہا، اے یوسف، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا انا نراک من المحسنین، تو کوئی نیک پیغمبر لگتا ہے، نیک آدمی لگتا ہے، نیک بزرگ لگتا ہے، آج تو نے تعبیر دی، واقعتاً مجھے سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے اور میرے ساتھی کو آزاد کر دیا گیا۔ میرے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی صداقت کھل گئی، دیانت کھل گئی، امانت کھل گئی، سب کچھ کھل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ اللہ یہ دنیا سے جا رہا ہے مگر ایمان کے بغیر نہیں گیا، ایمان کے بغیر نہیں گیا۔ ساری محنت، دوسرے قیدی کے آرڈر، اس کو آزاد کر دیا جائے، نوکری بحال کر دی جائے، بادشاہ کے دربار میں آ جائے، عزیز مصر کی خدمت میں دوبارہ مامور ہو جائے۔ وہ قیدی جس ٹائم نکلنے لگا حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، آپ کی صداقت کو، آپ کی دیانت کو، آپ کی نبوت کو، اور تعبیر بالکل سچی ہو گئی کہ ایک ساتھی سولی پر، دوسرا آزاد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا، وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ کہا تو جا رہا ہے عزیز مصر کے پاس، اس کو میرا بھی ذکر کرنا کہ اندر تو نے بہت بڑا کوئی عالم قید کر کے رکھا ہے، وہ تو ایک نبی ہے، اس نے تو کلمہ پڑھا دیا، اس نے تو اسلام کی دعوت دے دی۔ خیر وہ قیدی آزاد ہو گیا۔ جس وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچا، وہاں پہ وہی بزمیں سجی ہوئی تھی، محفلیں سجی ہوئی تھی، راگ رنگ، موسیقی، اور وہ دسترخوان جن پر جو بھی آ کے کھاتا ہے وہ حرام ہی کھاتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ حرام ہی پیتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ حرام کے مزے لے کے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے قیدی یوسف علیہ السلام کے خواب کو بھول گیا، اور ذکر جو کیا تھا کہ بادشاہ کو بتانا کہ ایک آدمی یوسف جیل میں ہے، اس کا علم سمندر ہے اور اس کے چہرے کی چمک آفتاب سے خوبصورت نظر آتی ہے، آپ میرا اس سے ذکر کر دینا اور کچھ نہیں کہنا۔ قیدی گیا بادشاہ کے دربار میں، کئی سال گزر گئے، قیدی کو یہ بات بھول گئی، فانساہ الشیطان ذکر ربہ۔ یہاں پر بھی شیطان نے حملہ کیا کہ یوسف کا تذکرہ کہیں بادشاہ کے سامنے نہ ہو جائے اور یوسف کہیں باہر نہ نکل جائے۔ اگر یہ یوسف باہر نکل گیا، اگر یہ جیل سے باہر آ گیا، اگر یہ مصر کی سڑکوں میں آ گیا، اگر یہ مصر کے بدنما انسانوں میں آیا، بے ایمان لوگوں میں آیا، بے حیا عورتوں میں آ گیا، اگر یہ یوسف، تو خدا کی قسم یہ دعوت کو زندہ کرے گا، یہ کلمے کو پہنچائے گا، یہ عورتوں پہ محنت کرے گا، یہ مردوں پہ محنت کرے گا، یہ اللہ کے دین کو سکھائے گا۔ اس لیے شیطان نے اس قیدی کے دماغ میں حضرت یوسف کے تذکرے کو بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بضع سنین، کئی سال تک۔ علماء نے لکھا ہے مزید 9 سال لگ گئے، بعض نے لکھا ہے مزید 7 سال لگ گئے، بعض نے لکھا ہے مزید 8 سال لگ گئے۔ یوسف جیل میں ہے۔ آج تو یوسف اور زلیخا کے قصے کو کہانی بنایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یوسف اور زلیخا کا قصہ ہی سنا دو، جیسے تم لیلا مجنوں کا قصہ سناتے ہو۔ یاد رکھنا یوسف علیہ السلام آدھے حسن کا مالک ہے، اور یہ اس گھر کا فرد ہے جس کے اوپر پیغمبر ہی پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کے حسن کو ایمانی حسن کہا جاتا ہے، ظاہری حسن کی بات نہیں کی جاتی، اس ایمان کی وجہ سے یہ سارا حسن چمکتا ہے۔ آج کے طبقہ کے اندر یوسف علیہ السلام پہ فلمیں بھی بنی اور لوگ
اس کو دیکھتے ہیں، بہنیں بھی، بچیاں بھی، عورتیں بھی. مجھے کئی دفعہ ساتھی کہتے ہیں یوسف زلیخا کا قصہ ہی سنا دو، کبھی یوسف زلیخا کا قصہ ہی سنا دو، اتنا عرصہ ہو گیا. یوسف زلیخا کے قصے کو کہانی نہ سمجھیں، اس کو ظاہری عشق اور معاشقے کا طریقہ مت سمجھیں، اس کو کہیں پر دنیا کی سوسائٹیوں میں غلط سوسائٹیوں کی طرف مائل مت کریں. اور جو فلم بنا کر گیا وہ بھی بدبخت ہے، جو دیکھتا ہے وہ بھی بدبخت ہے. اور اگر کسی بہن، بیٹے اور بیٹی نے یوسف علیہ السلام کو، جو بھی اداکار ہے پتہ نہیں کس نے اپنا چہرہ منحوس بنا کر اس یوسف کی شکل کو اپنا کہا ہے، اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے اور اس کو معاف کرے. اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ واقعتاً حضرت یوسف ایسے ہی خوبصورت تھے جیسے یہ ہے، تو وہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے. یاد رکھنا، پوری کائنات کا حسن آئے، پوری کائنات کا حسن آئے تو یوسف علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یوسف سمیت سارے آ جائیں تو میرے نبی علیہ السلام کے حسن کا جز بھی نہیں بن سکتا. یاد رکھیں، یاد رکھیں، حضرت یوسف کے اوپر فلم، کئی پیغمبروں پہ فلم، یہ خاک کے تصویریں کہاں سے بنی ہیں؟ یہ بنی ہے مسلمانوں کے ملک میں چلی گئی، ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں. فلموں پہ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں جی اتنے کروڑ بندوں نے دیکھی ہے، جی اتنے بندوں نے اس کا وزٹ کیا ہے، اتنی عورتوں نے وزٹ کیا ہے، اتنا سرمایہ کیا ہے، اتنا یہ سب کچھ کیا ہے، اتنا یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اتنا یہ نظام ہے، اتنا یہ کام ہے. اس بنیاد پر یوسف علیہ السلام کے حسن کو آج کے اداکار نے دکھایا کہ میں یوسف ہوں، کسی عورت نے دکھایا کہ میں زلیخا ہوں. خدا کے بندو، اللہ رب العزت کے اس ملک کے اندر یہ اللہ کے قہر کی علامت ہے، عذاب کی علامت ہے کہ پیغمبروں کی تصویریں آج ایکٹر، مولوی بھی نہیں، عالم بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، صوفی بھی نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات کے صحابہ، اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، زاہد، سب مل کر پوری زندگی اگر سجدہ کرتے جائیں تو پیغمبر کی ایک انگلی کے برابر بھی ان کی عبادت نہیں پہنچ سکتی. یہ بات یاد رکھیں. یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا، میری تمام چیزیں اس کے سامنے نقل کرنا. شیطان نے سوچا کہ اگر اس نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ تو وہاں تک پہنچے گا اور شاید یوسف باہر آ جائے. اور خطرہ کیا ہے تمہیں؟ باہر آئے گا تو خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے یوسف آ کر قرآن سکھا دے گا، اپنے وقت کا جو دین تھا یوسف آ کر فرائض سکھا دے گا، یوسف آ کر پردہ بتا دے گا، یوسف آ کر حیا بتا دے گا، یوسف آ کر قبر کی زندگی بتائے گا، یوسف آ کر آخرت کی زندگی بتائے گا. یوسف بت توڑے، یوسف مورتیاں توڑے گا، یوسف شرک کو ختم کرے گا، یوسف رب کے سامنے سجدے کا کہے گا. یوسف علیہ السلام اپنی تمام کی تمام نبوت کی صلاحیت، رسالت کی صلاحیت اس امت میں صرف کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ زنا کی، شراب کی محفلیں اور یہ مجلسیں اور یہ عیاش خانے اور یہ مصر کے قبہا خانے اور مصر کی تمام قسم کی سوسائٹیز جو غلط ہو چکی ہیں، ان پہ انقلاب آ جائے گا اور یہ سارے لوگ جنت کی طرف راغب ہو جائیں گے اور جہنم سے یہ بچنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اس قیدی کے دماغ پر حملہ کرتا ہوں، اس کو بھلا دیتا ہوں کہ یوسف بھی اس کا کوئی ساتھی تھا. بھول گیا. بعد میں اللہ کو یہ بات منظور نہیں تھی. اگر یہ قیدی بھول گیا ہے تو یوسف کے تاج کو تو اللہ نے چمکانا تھا. اللہ نے ایک اور سلسلہ پیدا فرمایا. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. نبی جائے، پیغمبر جائے، عالم جائے، مفتی جائے، قاری جائے، صحابی جائے، جیل میں جو مرضی چلا جائے. ایک تو قرآن نے کہا کہ جیل میں جانا کوئی نحوست نہیں ہے. دوسرا قرآن نے بتایا کہ نبی معصوم ہوتا ہے. لیکن یہ تمام کارنامہ جو آپ نے دیکھا زلیخا کا اور یہ تمام چیزوں کا، اس کے باوجود اللہ نے یہ تمہیں دکھایا اور دکھا کر بتایا کہ 7 دروازوں میں بند ہونے والی 2 چیزاں اپنے حسن کو سامنے لائے. لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی معصوم ہوتا ہے. گناہ تو کیا، گناہ کی وہاں سے ہوا بھی نہیں چلتی. آنا چاہتے ہو تو آ کر دیکھ لو، دیکھنا چاہتے ہو تو پاک دامنی دیکھ لو. اللہ کی قسم، حضرت یوسف تو اس گھر
اس نے کیا کہا تھا؟ تم مجھ سے بدعملی کرو. ایسے لفظ، ایسا جملہ، ایسا حسن. اس وقت اللہ نے حضرت یوسف کو اس عورت کے چچا کے بیٹے سے گواہی دلوا کے عزت کا تاج پہنایا. جب قیدی آ گئے، قیدیوں کو ایمان سکھا کر تاج نبوت کو بڑھایا. جب قیدیوں کو تعبیر بتا دی تو قیدی وہاں سے باہر نکل کر بادشاہ کے دربار میں آیا، لیکن سب کچھ بھول گیا. 9 سال گزر گئے، یوسف اپنے جیل میں اللہ رب العزت کے سامنے ہیں، لیکن اللہ کے اس نبی نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ، میں جیل کی قید سے محبت کرتا ہوں بنسبت اس معاشرے کے جو مجھے گناہوں کی دعوت دے رہا ہے. رب السجن احب الی، رب السجن احب الی. اللہ مجھے جیل سب سے پیارا، اللہ مجھے یہ کمرہ سب سے پیارا، اللہ مجھے یہ کوٹری سب سے پیاری، اللہ مجھے یہ جگہ سب سے پیاری. کیوں پیاری؟ احب الی مما یدعوننی الی. جو لوگ غلطیوں کی طرف مجھے بلاتے ہیں میں آج ان سے تو بچ چکا ہوں. اس لیے خلوت بھی ایک عبادت ہے، تنہائی میں رہنا بھی ایک عبادت ہے. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کو دین پر کوئی نہیں چلنے دے گا. خدا کی قسم، قرآن پڑھے گا تو اس پر حملہ، نماز پڑھے گا تو اس پر حملہ، ٹوپی رکھے گا تو اس پر حملہ. اللہ کی قسم، حدیث نبی کی زبان سے ہے، اس وقت آپ کے محلے میں رہنا بھی مشکل، گلی میں رہنا بھی مشکل، شہروں میں رہنا بھی مشکل. اس وقت بندہ کیا کرے گا؟ بکریاں لے گا، پہاڑوں میں جائے گا، وہاں بیٹھ جائے گا، صرف اللہ اللہ کرے گا. اللہ آسمان سے بارش برساتا رہے گا، چارہ اگتا رہے گا، بکری کھاتی رہے گی اور مسلمان کو اس کا دودھ ملتا رہے گا. وہ اس کے دودھ پر زندہ رہے گا اور بکری سے اللہ خوراک دودھ اس کو دیتے رہیں گے اور اپنی بارشوں سے بکریوں کو خوراک دیتے رہیں گے. یہ ہجرت شاید کے زمانوں میں آثار نظر آ رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں. آج مسلمان کو اگر کامیابی چاہیے تو اس ماحول میں جائے جہاں پر اس کا مرکز مسجد اور مدرسہ اور علماء اور ان کی صحبتیں ہوں، اور انبیاء تو نہیں، صحابہ تو نہیں، اولیاء تو کم ہیں. اس وقت صرف صحبت چاہیے، ایمان کی جہاں بھی کوئی صحبت ملے وہاں اپنی زندگی گزارو. 9 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. پھر اللہ نے آپ کے تاج کو اور اٹھایا. وہاں کا بادشاہ تھا، ایک دن وہ سویا تو رب نے اس کو بھی خواب دکھا دیا. یوسف کا عزت، مرتبہ، رتبہ کس طرح اللہ کی ذات بلند کر رہی ہے، کس طرح اللہ کی ذات اٹھا رہی ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. بھائی میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے موٹی ہیں اور ان کو دبلی گائے کھا رہی ہیں، پتلی گائے کھا رہی ہیں. 7 سنبلات خضر واخر یابسات. 7 سٹے میں نے دیکھے ہیں، وہ بڑے سبز ہیں، اور 7 جو ہیں وہ بڑے خشک ہو چکے ہیں. سٹے، مکئی کے سٹے 7 دیکھے ہیں بڑے سبز ہیں، اور 7 میں نے دیکھے ہیں خشک ہو چکے ہیں. یہ تعبیر جب اس نے دیکھی تو میں نے بتایا کہ اس وقت خوابوں کے اوپر بڑا مدار تھا. ہر بادشاہ اپنے نجومیوں کو بتاتا تھا کہ مجھے اس کی تعبیر تو بتاؤ تاکہ میں جا کر دیکھوں کہیں میری بادشاہ تو نہیں جا رہی، بادشاہت تو نہیں ختم ہو رہی، وزارت تو نہیں جا رہی، صدارت تو نہیں جا رہی، کرسی تو نہیں جا رہی. صبح اٹھا، دربار لگا، نجومی بیٹھے، بیچ میں وہ قیدی بھی آ گیا جو یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. شیطان نے اس کو بھلا دیا. 9 سال گزر گئے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے. صبح وہ اس کا خادم ہے، اس کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ اس کو کہتا ہے مجھے ایک تعبیر چاہیے، میں نے آج خواب دیکھا ہے، موٹی گائیں ہیں، ان کو پتلی گائیں کھا رہی ہیں،
کچھ سبز رنگ کے سٹے ہیں اور کچھ بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اس کو فوراً یاد آ گیا، ہاں میں تو یوسف کے ساتھ رہا تھا اور وہ تعبیریں بھی بتاتا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، یہ تو تعبیر اس طرح کی ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ نجومی بھی کہنے لگے یہ تو ایک خیالات ہیں، یہ تو ایک وہم ہے، یہ تو ایک ڈرانے خواب ہیں، اور تو مجھے ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی نجومی نہیں بتا سکا، کوئی عالم اس وقت جو اس نے بنایا تھا وہ نہیں بتا سکا۔ خادم نے کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا مجھے بھیج، میں ایک جگہ پہ جا کر تیری تعبیر لے کے آتا ہوں۔ 9 سال کے بعد جس وقت وہ قیدی آیا اور قیدی نے آ کر دروازہ کھولا، سامنے حضرت یوسف تھے اور وہ قیدی تھا۔ اس نے ساری کی ساری باتیں بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھ 7 سال بڑے اچھے ہیں، اس کے بعد کچھ قحط سالیاں آئیں گی اور اس کے بعد حالات تمہارے خراب ہو جائیں گے، لیکن ان قحط سالیوں پہ صبر کرنا، اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت آئے گی جس کے اندر انسانوں کو شیرہ پلایا جائے گا، پانی کی جگہ میٹھا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ تیری حکومت پر فی الحال تو بڑی اچھائی ہے، اس کے بعد ایک قحط سالی آئے گی اور اس قحط کے بعد پھر ایک خوشحالی آ جائے گی۔ یہ تعبیر لے کر جس وقت وہ قیدی دوڑا، اس نے کہا لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے تعبیر بتائیں، میں بادشاہ کے دربار میں جاتا ہوں۔ جس وقت وہ گیا اور اس نے تعبیر بتائی، تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اس نے تعارف کروایا، علم و حکمت کا، نبوت کا، رسالت کا، آپ کی تمام چیزوں کا اس نے تعارف کروایا۔ تعارف کروانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت بنی اسرائیل کے اندر بھی آپ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ بادشاہ سامنے سے کہنے لگا وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، لاؤ ذرا اس کو، یوسف علیہ السلام کو لاؤ، میں ان کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وقت کی کمی کے باعث یہاں یہ بات آپ کے سامنے قابل ذکر بنتی ہے کہ اللہ اس پیغمبر کو کہاں پر لے کر گیا، پھر کہاں سے کیا آزمائشیں آئی، پھر اللہ نے ان کو جیل میں رکھا اور جیل میں ان کو بند رکھا گیا، اور بند رکھنے پہ جب کسی کے نوٹس میں یہ بات نہیں آئی تو شیطان نے حملہ کر یوسف علیہ السلام کی جیل کی مدت کو بڑھانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے خطرات یہ تھے کہ بھئی اس کو جیل سے نہیں نکالنا، اگر جیل سے نکالو گے انقلاب آئے گا، جیل سے نکالو گے سڑکوں پہ دین آئے گا، جیل سے نکالو گے پوری دنیا کے اندر اسلام کی فتح ہو جائے گی، جیل سے نکالو گے یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی۔ امت کے اس طبقے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین کی خاطر گھر بھی ملتا ہے، دین کی خاطر جیل بھی ملتا ہے، اور جس وقت دین کا بیڑا غرق کر دیا جائے تو دل سے اللہ رہائی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ان سڑکوں پر ایک قیدی بنتا ہے اور قیدی بن کر آزاد ہوتا ہے، پھر وہ آزاد ہو کر مکین مصر بنتا ہے، ملک مصر بنتا ہے، بادشاہ مصر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے چل کر آیات یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو صدارت اور بادشاہت اور اس کرسی پہ بٹھایا ہے، آگے تذکرے آتے جائیں گے۔ اللہ انسان کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی قسم اپنے آپ کو معیوب نہ کرو، خراب نہ کرو، داغدار نہ کرو، صرف اپنے آپ کو سنبھال کے لے جاؤ، اس کے بعد تمہیں اللہ کے نبی کا ایک دیدار ملنا ہے اور اللہ کی ذات کا تمہیں دیدار ملنا ہے، وہاں پر تمہیں حسن یوسف بھی نظر آئے گا، حسن محمد بھی نظر آئے گا۔ ایک زلیخا تو کیا 1000 زلیخا چاہو گے اللہ 1 منٹ میں بنا دے گا، اور 70 جوڑے ایک نگاہ میں چینج کروا دے گا، اور ان کے پاؤں سے لے کر سر تک خدا کی قسم ان کے غلمان اور خادم ان کو جنت کی خوشبوؤں سے مزین کر دیں گے۔ اس زندگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو آج کی دولتوں کو نہ دیکھو، آج کے ان لوگوں کو نہ دیکھو جو ہمیں عزت دے دیں، ہم ان کی کرسی پہ آ جائیں، ذرا ہم ان کے پاؤں دبا لیں، ہمیں بھی تھوڑی سی محنت مل جائے، تھوڑی سی محبت مل جائے، تھوڑا سا رتبہ مل جائے۔ یہ صدارت وزارت ہر چیز زائل ہونے والی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ ہو جائے اللہ اس میں دین کی خلافت اور دین کی امامت اور دین کی سربراہی دیتے ہیں۔ آگے چل کر قرآن اسی بادشاہ کو بھی اور یوسف علیہ السلام کے وہ 11 بھائی جو آپ سے حسد کر رہے ہیں ان کو ان کے دروازے میں بٹھاتا ہے اور یوسف تقسیم کرتے ہیں اور یہ ان سے لیتے ہیں۔ واہ اللہ کی یہ شان ہے، رتبے گھٹاتا بھی وہ ہے، رتبے بڑھاتا بھی وہ ہے۔ اس لیے دین کو کبھی معیوب نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، اور ہر بندہ اپنے ذہن سے یہ سوال چھوڑ دے کہ دین میں چل کے مجھے کیا ملنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں دین میں، یہاں سب کچھ لیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔